بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کے ہماری اس سیریل انبیاء کرام اور اس کی قوموں کی 43 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم بات کر رہے ہیں سورہ نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی قوم کا۔ تو دوستو، جب قوم پر تبلیغ کا اثر نہیں ہوا نوح کی قوم پر، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالی کی مقرر کردہ نشانیاں بتائیں اور ان نشانیوں کو ایک ایک کر کے گنوایا تاکہ قوم ان نشانیوں کو سمجھ کر ایمان لے آئے۔ قرآن پاک میں ہے، تم اللہ تعالیٰ کی جلالت اور عظمت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ اس نے تم کو بتدریج پیدا کیا ہے۔ کیا تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے ہیں اور ان میں چاند کو روشن فرمایا اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا، پھر تم کو اسی زمین میں لٹائے گا اور تم کو نکالے گا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس کی کشادہ راستوں پر چلتے پھرتے رہو۔ ان آیات کریمہ میں وقار کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی تعظیم ہے۔ اس آیت کا معنی ہے تم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال سے ڈرتے کیوں نہیں، یعنی تمہارے حال سے کیوں ظاہر نہیں ہوتا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور توقیر کرنے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور توقیر اور اس کی ہیبت اور جلال سے ڈرنے کا انداز اس حدیث مبارکہ سے ہوتا ہے۔ حضرت جبیر بن محتم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگ پریشان ہو گئے، بچے ضائع ہو گئے، اموال کم ہو گئے اور معاشی ہلاک ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کیجیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفیع بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں شفیع بناتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر افسوس ہے، کیا تم جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے لگے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک سبحان اللہ پڑھتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے چہروں پر ملال کے اثار ظاہر ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر افسوس ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو شفاعت کرنے والا نہیں بنایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ تم جانتے ہو کہ کیا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے شک اس کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر اس طرح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلیوں کو گنبد کی طرح بنایا، اور بے شک وہ چر چر کر رہا ہے، جس طرح سوار کے بوجھ سے سواری چر چر کرتی ہے۔ امام ابو سلمان الخطابی کی حدیث کی شرح لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گنبد کی مثال بنا کر جو دکھائی، وہ عرش کو چرانے کا ذکر فرمایا۔ یہ اس کم فہم اعرابی کو سمجھانے کے لیے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کو جانتے ہو؟ اور سواری کے چر چر کرنے کی مثال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جلال کو عرش بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور اس مثال کو بتانے سے یہ مراد ہے کہ جب اپنی اتنی عظیم الشان جلالت قرار ہو، اس کو کسی کے پاس سفارش بنانا جائز نہیں ہے۔ علامہ حسین بن محمد التمیمی لکھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کسی کے پاس سفارش بنایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار
سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اس کے خوف کی وجہ سے تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی اس سے تنزیہ اور برات کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے پاس سفارش کرنے والا بنایا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گنبد کی مثال جو دی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دلوں میں بٹھانا مقصود ہے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال اس کے منافی ہے کہ اس کو کسی کے پاس سفارشی بنایا جائے۔ ملا علی بن سلطان القطاری لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار سبحان اللہ پڑھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے چہرے اس لیے متحیر ہو گئے تھے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے غضبناک ہوئے ہیں کہ اس احرابی نے اللہ تعالیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سفارش بنا کر بھیجا۔ سو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے خوفزدہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کے چہرے متحیر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کے ہیبت کی وجہ سے بار بار سبحان اللہ پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گنبد کی مثال دی ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت اس سے بلند ہے کہ اس کی کسی کے پاس سفارشی بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی اتنی عظمت ہے اور جلال ہے، پھر بھی تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر کیوں ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس سے تمہیں اولاد اور مٹی سے بنایا، پھر مٹی کو سبزہ اور غلبہ بنایا، پھر اس سے غذا بڑھائی، پھر غذا سے خون بنایا، پھر خون سے نطفہ بنایا، پھر اس نطفہ کو جمع ہوا خون بنایا، پھر اس خون کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر اس کو ہڈیوں اور گوشت کی صورت دی، پھر اس میں روح پھونکی، پھر تم کو جمرین بنایا، پھر ولید بنایا، اور پھر دودھ پیتا بنایا، پھر بچہ بنایا، پھر نوخیز لڑکا بنایا، پھر قریب البلوغ بنایا، پھر بالغ بنایا، پھر جوان بنایا، پھر قوی مرد بنایا، پھر 40 سال کی عمر کا بنایا، پھر شیخ بنایا، 60 سال کے بعد شیخ فانی بنایا، پھر میت بنایا اور قبر میں پہنچایا اور دکین بنایا۔ جب قبر میں ہڈیاں بسیدہ ہو گئی تو رمیم بنایا، اور جب ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو کر خاک میں مل کر خاک ہو گئی تو پھر تم کو مٹی بنا دیا۔ اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کی تعظیم اور توقیر نہیں کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کی توقیر اللہ تعالیٰ کی توقیر ہے، تم اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ان کی تعظیم اور توقیر کیوں نہیں کرتے؟ تم ان پر ایمان لاؤ اور ان کے پیغام کو قبول کرو اور اللہ تعالیٰ کی توحید مانو، اس نے تم کو کم بتریش پیدا کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے اور ان میں چاند کو روشن بنایا اور سورج کو چراغ بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے تخلیق اور توحید پر جو دلائل قائم کیے ہیں وہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ دلائل جو انسان کے اپنے اندر ہے، نمبر 2 دوسرے وہ دلائل ہے جو اس خارجی کائنات میں ہیں۔ انسان کے اپنے اندر جو دلائل ہیں، ان کی تقریر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتدریج پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان ممکن اور حارث ہے، کیونکہ انسان عدم سے وجود میں آیا تو ضروری ہوا کہ اس کی عدم سے وجود میں لانے کی کوئی اجرت ہو، اور اگر وہ علت بھی کہ ممکن اور حادث ہوئی تو اس کے لیے پھر کسی علت کی ضرورت ہوگی، اور یوں غیر متناہی علتیں لازم آئیں گی اور یہ محال ہوا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کے پیدائش کی علت حادث اور ممکن نہ ہو بلکہ واجب اور قدیم ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ علت واحد ہو، کیونکہ تعداد دو وجبہ اور تعداد قدمہ محال ہے، نیز تمام انسانوں کی بتدریج
پیدائش کا واحد طریقہ ہے، اور یہ اس کی دلیل ہے کہ ان کا موجد بھی واحد ہوگا، کیونکہ اگر موجد متعدد ہوتے تو ان کے طریقے پائے کو تولید بھی متعدد ہوتے۔ اس خارجی کائنات میں آسمان، چاند اور سورج، اور اس طریقے سے اس کی تخلیق کی علت بھی واجب، قدیم اور واحد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق اور توحید پر بھی پہلے اس دلیل کا ذکر کیا جو انسان کے اندر ہے، پھر اس دلیل کا ذکر فرمایا جو انسان کے باہر ہے، کیونکہ انسان اپنے اندر کی نشانی کو باہر کی نشانیوں کی بنسبت زیادہ پہچانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ آسمان اوپر تلے ہیں اور ایک دوسرے پر منطبق ہے، حالانکہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ وہ دو آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ سنن اور ترمذی کی ہم نے بیان کیا 3298۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آسمان ایک دوسرے پر منتقب ہے، اس لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مماس ہوں اور پیاز کی چھلکوں کی طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں۔ وہ آسمان ایک دوسرے سے مفضل ہونے کے باوجود اوپر تلے اور ایک دوسرے سے منطبق ہو سکتے ہیں۔ دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے شروع کریں گے اگلی قسط میں۔ کل تک اجازت، اللہ حافظ۔